الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترمہ حمیرہ طارق صاحبہ، قیمہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین، دیگر ذمہ داران اور میری بہت ہی قابل احترام خواتین اسلام، معلمات، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کی قیمہ جناب میرا طارق صاحبہ کو اور پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے ایک بہت ہی اچھا سیشن یہ منعقد کیا ہے، اور یہ ایک طریقے سے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے اپنی چیزوں کو، اپنے ابلاغ کی صلاحیت کو آگے بڑھانا اور اپنی بات کو کم وقت میں اور بہتر طریقے سے سب تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا پورا تعلیم کا نظام ہے پاکستان کا، میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے تو وہ تخلیق اس کی علم کی روشنی میں ہوئی ہے۔ مغرب کا جو تصور ہے علم کا یا زندگی کا، وہ تصور یہ ہے کہ اندھیرا تھا، جہالت تھی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی، پھر انسان جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اور جہالت میں ڈوبے ہوئے اس انسان کو اس نے اپنی صلاحیتوں سے، حسیات سے، یعنی دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، جو حواس خمسہ ہوتے ہیں جس پر یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سائنس کا انحصار ہوتا ہے، تو اس صلاحیت سے بتدریج علم حاصل کیا تجربے اور مشاہدے سے، اور پھر ترقی کرتا کرتا انسان جہاں تک پہنچا ہے۔ یہ مغرب کا تصور ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق کی گئی ہے تو علم کے ذریعے سے کی گئی ہے، اس کو اسماء کے علم سکھائے گئے، ناموں کے علم سکھائے گئے، اور علم کا جو ذریعہ ہے، سورس ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اس زمین کے اوپر بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس نے ہمیں وہ تمام چیزیں ودیعت کر کے زمین پہ بھیجا کہ جو تمدن کے اعتبار سے اس وقت ہماری ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم ہے وہ علم پسندیدہ ہے کہ جو علم نافع ہو، جس سے انسانوں کو نفع پہنچے، اور یہ نفع دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ علم حاصل کیا جائے اور وہ تعلیم حاصل کی جائے جس کے نتیجے میں یہ نفع صرف دنیاوی اعتبار سے ہو۔ جو خود مغربی دنیا کا تصور تعلیم میں، تعلیم اور ترقی کا جو سمجھ لیں کہ پورا کا پورا کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر سکتا ہے، کتنی آسائشیں حاصل کر سکتا ہے، کتنی ضروریات اس کی پوری ہو سکتی ہیں، جبکہ اسلام دونوں تصورات کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ مادی ضرورت کو بھی ایڈریس کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان کی اپنی شخصیت، کردار، اخلاق اور روحانی ترقی، اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور ان دونوں کے امتزاج سے انسان بنتا ہے۔ اگر صرف مادیت کے اوپر آپ جائیں گے، یعنی جو چیز میٹر ہے، مادہ ہے، انسان ہے، صرف اس کے جسم کی ضرورت پوری کی جائے تو اس سے بھی راحت ملتی ہے، لیکن وہ راحت پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر وہ کسی خلا میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، اگر روح اس کے ساتھ موجود نہ ہو اور اس کی جو ہے وہ ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے رشتے کا، ان دونوں کے ملنے سے انسان جو ہے وہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہماری روحانی ضرورت بھی پوری ہو اور ہماری مادی ضرورت بھی پوری ہو۔ اسی لیے دعا کی گئی ہے کہ علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں کہ ہمیں نافع علم عطا کریں، اور وہ نافع علم وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی تعمیر ہو، ترقی ہو، کردار بنے، اخلاق بنے، اور دوسروں کے لیے ہم نفع بخش ہوں۔ میں مزید اس کی تفصیلات چھوڑتے ہوئے
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم اس وقت رائج ہے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان بنا، اور پاکستان تو ایک آئیڈیالوجی پہ بنا، ایک نظریے پہ بنا، اور اس پاکستان کو کہنے کی آوازیں نہ رہیں، اور اس پاکستان کو ہمیں علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے، چاہے کسی بھی لحاظ سے، اس جگہ پہ لے کر جانا تھا کہ جو اس کے مقاصد کو پورا کرتا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو نظام رہا وہ وہی کا وہی رہا کہ جو انگریز سیٹ کر کے گئے تھے، اور اس نظام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فوج کا نظام بھی وہی ہے، بیوروکریسی کا نظام بھی وہی ہے، اور سیاست بھی اسی نظام کے تحت اس لیے ہوتی ہے کہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا تسلط ہے، اور یہ جاگیرداری کا پورا یہ نقشہ انگریزوں کا تیار کرتا ہے، اور انہوں نے خاص طریقے سے ان جاگیرداروں کو استعمال کیا تھا، زمینیں الاٹ کی تھیں بڑی بڑی غداریاں کرنے کے نتیجے میں، اور اس سے وہ کنٹرول کرتے تھے پورے بر صغیر کو۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو نظام تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم بھی انگریز نے یہاں پر خاص طریقے سے وضع کیا تھا، اور آپ نے سنا ہوگا لارڈ میکالے کا نظام تعلیم، اور وہ اس میں کنسیپٹ ہی یہ تھا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ کی کچھ ضروریات تو پوری ہوں گی، لیکن ذہن جو ہوگا وہ غلام اور مرو پیدا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا پورا خاکہ ترتیب دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر غور و فکر ہوتا، اور اس کے نتیجے میں کیسا نظام تعلیم وضع کیا جاتا ہے جو ہماری ان تمام ضروریات کو پورا کرتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر پہلے دو اور اب کئی طرح کی اسٹریم چلتی ہیں۔ ایک وہ مدارس کا نظام ہے کہ جو دینی تعلیم دیتا ہے، جسے آپ دینی تعلیم کہتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی تعلیم دیتا ہے، اور اس نظام تعلیم میں جو مدارس کا ہے وہ چونکہ وہ بھی پرانا تسلسل چلا آ رہا ہے، تو بہت زیادہ جدت پیدا نہیں ہو سکی، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو موڈیفائی اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور یہ وجہ ہے کہ وہ آرتھوڈاکس قسم کا وہ نظام ہے کہ جو فقہ کے حوالے سے جو چیزیں پہلے مرتب ہو گئیں آج سے 1000 سال پہلے، 600 سال پہلے، 800 سال پہلے، انہی چیزوں کو لے کر آج تک بھی جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور کوئی بہت اس میں اجتہاد یا ایسی چیز نہیں کی جاتی کہ جس کے نتیجے میں آج کی ضروریات کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ بھی اس نظام تعلیم کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کر دیں تو آپ جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائیں گے، بلکہ جتنے بھی علوم اور فنون ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں اور فکر اور فلسفے ہوتے ہیں، لیکن ان دینی مدارس میں معتزلہ کا آپ کو، جو کہ آج سے 1200 سال پرانا، 1300 سال پرانا مسئلہ تھا، اس کو تو ایڈریس کرنے کے لیے کتابیں موجود ہوں گی، منطق کا وہ ڈھب تو وہاں موجود ہوگا جو آج سے 1000 سال پہلے کا اسٹائل تھا، لیکن جو موجودہ دور کے فتنے ہیں، ان فتنوں کو پڑھانے کا، سمجھانے کا، بتانے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو ان تمام چیزوں سے کہ جو عالمی سطح کے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، لیکن چھوٹے چھوٹے مسالک اور فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر جو منہج ہوتے ہیں یا مذہب ہوتے ہیں یا مسلک ہوتے ہیں، ان پر بہت زیادہ بحث اور تمیز ہوتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک محدود ذہن تخلیق پاتا ہے۔ تو یہ مدارس کا نظام دور جدید کے نہ فکر نہ فلسفے، مثلا کمیونزم سکھانے کا کوئی نظام ہمارے مدارس میں موجود نہیں رہا، جبکہ کمیونزم پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا، ایک سمجھ لیں بگ بینگ تھا کہ پوری قوت کے ساتھ آ رہا تھا۔ 1917 میں انقلاب رونما ہو گیا رشیا میں، پھر چائنا میں، پھر وہ پوری آدھی دنیا کو انہوں نے متاثر کیا، لیکن کبھی بھی دینی مدارس میں اس کے حوالے سے کوئی نصاب مرتب نہیں کیا گیا۔ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام کہ جو پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام کا تو وصف یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ سیکولر، بظاہر سیکولر نظر آنے والوں کو ایڈریس کرتا ہے، بلکہ وہ مذہبی لوگوں پہ بھی اسی طرح سے حملہ آور ہوتا ہے جس طرح کسی بظاہر سیکولر نظر آنے والے پر حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا اسیر بناتا چلا جاتا ہے دنیا کا۔ تو لیکن اس کو پڑھانے کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ تمام فلسفے جو پچھلے 2-3 صدی سے چلے آ رہے ہیں، ان ڈیگال ہے، نیتشے ہے، گوئٹے ہے، اس طرح کے ڈارون کی چیزیں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں رہی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کے دور میں کی ضروریات تھیں وہ، تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ دینی اعتبار سے اگر کوئی مضبوط بھی ہوتا تھا تو اس کے اندر یہ مروبیت پیدا ہوتی تھی کہ وہ دنیا کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری اسٹریم کیا تھی؟ دوسری اسٹریم یہ تھی
کہ جس میں جدید تعلیمی ادارے تھے، جس میں اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا نظام بنا، ان کو دین کی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی. ایک سبجیکٹ کے طور پر تو پڑھا دیا جاتا تھا دینیات کو، اسلامیات کو، لیکن انکارپوریٹ نہیں کیا گیا پورے سسٹم کو. اور اس کے نتیجے میں جو یہ تعلیم حاصل کرنے والے تھے اور جو بعد میں سائنس اور ٹیکنالوجی یا آرٹس کے شعبوں میں جانے والے لوگ تھے، یہ دین سے بے بہرا ثابت ہوئے. تو علیحدہ علیحدہ رخ پر پورا معاشرہ چلتا چلا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو خاکہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے قیام سے پہلے بنایا تھا، کہ جس میں سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی تھی اور پھر اس کے بعد اس میں تخصص ہونا تھا. یعنی اگر اس کا خاکہ یہ تھا کہ 15-16 سال تک کی عمر میں سب ایک جیسی تعلیم حاصل کریں گے، اس تعلیم میں قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، اس تعلیم میں سائنس بھی ہوگی، اس میں ریاضی بھی ہوگی، اس میں جو ہے وہ زبانیں بھی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوگا رجحان دیکھتے ہوئے کہ کون کس فیلڈ میں جا سکتا ہے. تو جو علم نافع کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس علم کی ضرورت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یہ شامل ہے کہ ایک آدمی وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، میٹرک کی سطح تک پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد کسی کو میتھمیٹکس میں جانا ہے، کسی کو جو ہے وہ سائنس کے کسی اور مضمون میں جانا ہے، کسی کو طبیعیات میں فزکس میں جانا ہے، کسی کو میٹا فزکس میں جانا ہے، کسی کو کیمسٹری میں جانا ہے. یہ سب دینی تعلیم ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ نفع بخش کوئی بھی تعلیم دنیاوی تعلیم ہے اور کوئی تعلیم دینی تعلیم ہے. فقہ کی تعلیم ہو یا ریاضی کی تعلیم ہو، وہ دونوں دینی تعلیم ہیں اگر بنیادیں مضبوط ہوں اور علم کا مقصد لوگوں کو معلوم ہو کہ علم کا مقصد اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، علم کا مقصد اخلاق اور کردار کی تعمیر ہے، اور دنیا اور آخرت کا نفع ہے، اور انسانوں کے لیے نفع بخش اپنے اس علم کو بنانا ہے. اگر یہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا، اور خاص طور پر ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ طے کرتی ہے کہ ہمیں کس فیلڈ میں کس کی ضرورت ہے، اور اس فیلڈ کے مطابق پھر اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تخصص ہوتا ہے، اور مختلف لوگ مختلف رجحانات کے مطابق پورے معاشرے کو سنبھال لیتے ہیں. اس کانسیپٹ کے ساتھ ہمارے یہاں تعلیمی نظام بننا چاہیے تھا. پھر مسلمانوں کی 14 سالہ تاریخ میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود ہمیشہ یہ موجود رہا کہ تعلیم کبھی کاروبار نہیں بنی. تعلیم وقف کی بنیاد پہ دی جاتی تھی. ریاست کا بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا تھا. ریاست فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، جگہیں فراہم کرتی تھی، ملکیتیں دے دیتی تھی، رجحان پیدا کرتی تھی، اور پوری ریاست کا پورا نظام تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا تھا. لیکن یہ تصور نہیں تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پڑھے گا، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ نہیں پڑھے گا. کوالٹی ایجوکیشن غریب اور امیر سب کے لیے ایک تھی. ہو سکتا ہے کہ طبقہ اشرافیہ جو ہمیشہ بادشاہوں کا موجود رہتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو اتالیق رکھے جاتے تھے، جن کے لیے باقاعدہ، جن کے لیے الگ سے جو ہے وہ ٹریننگ کا نظام ہوتا تھا. لیکن بحیثیت مجموعی 99.99% لوگوں کو ایک جیسی تعلیم ملتی تھی، اور پھر اس پڑھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ کتنا آگے آ سکتا ہے. یہ سلسلہ تو شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں پاکستان بننے کے کافی بعد، اگرچہ کہ یہاں اسٹریم دو تھیں جو ایک ہونی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ تعلیم جیسی بھی تھی، چاہے وہ انگریز کی بنائے ہوئے نظام تعلیم پہ یہ پورا چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے تھے وہ اتنے کیپیبل ہوتے تھے، اتنے ٹھیک ہوتے تھے، اور وہاں اساتذہ بھی اتنے ٹھیک ہوتے تھے کہ اس کے نتیجے میں کہ غریب، مڈل کلاس اور امیر کا بچہ ایک جیسی تعلیم حاصل کرتا تھا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جن کو کوئی بہت اچھے اسکول مل جاتے تھے، کالج مل جاتے تھے، ورنہ 99% اسی طرح سے ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد کمپٹیشن میں جو بہتر ہوتا تھا وہ آگے آ جاتا تھا. سن 70-71 کے بعد جب بھٹو صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ قومیہ لیا تعلیمی اداروں کو. میرا خیال ہے کہ اس قومیانے کے عمل سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں بھی یہ ہوا کہ جو بہت ایسے تعلیمی ادارے تھے کہ جو بہت اچھے تعلیمی ادارے تھے، ان میں غریب کے بچے بھی پڑھنا شروع ہو گئے. لیکن بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ بعض لوگ وقف کی بنیاد پہ جو بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے تھے، وہ سرکاری نظام میں آنے کے بعد وہ ایجوکیشن ٹھیک سے نہیں ہو سکی. قومیانی کا عمل کا نقصان زیادہ انڈسٹری کو ہوا تھا، اور اس سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی تھی. لیکن بہرحال تعلیمی نظام میں ایک تو یہ مسئلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ریورس گیئر لگا وہ پرائیویٹائزیشن کا لگا. پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں ہوا یہ کہ سرکار اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں سے ایک بڑی تعداد تعلیم دینے کی فکر میں نہیں آئی بلکہ کمانے کے لیے آئی. اور جب تعلیم اور صحت کمانے کا ذریعہ بن جائے وہیں تباہی شروع ہو جاتی، وہیں پھر معاشرے میں طبقات پیدا ہو جاتے ہیں.
اور سرکاری اداروں کے اوپر بجٹ لگانے کے باوجود ان کی حالت تباہ ہوتی چلی گئی. اور جو اچھے اچھے لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ بجائے اس کے کہ اس پر لڑتے، معاشرے میں شعور پیدا کرتے، تحریک چلاتے کہ ہمارے ہر بچے کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اس کو کوالٹی ایجوکیشن ملے اور فری ایجوکیشن ملے، اس کے بجائے لوگوں نے اپنے سیف ہاؤسز بنانا شروع کر دیے. اور سیف ہاؤسز کا مطلب یہ تھا کہ بھئی میں تو اچھا اسکول چلا رہا ہوں نا، تو میں تو علم کی خدمت کر رہا ہوں، تعلیم کی خدمت کر رہا ہوں. تو تعلیم کی خدمت سے زیادہ وہ اپنی خدمت ہوتی تھی جس میں مال بنانا مقصود ہوتا تھا. بائی اینڈ لارج اچھے لوگوں کی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اور وہ اس سب کے باوجود بھی بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تعلیم ایک تجارت بنتی چلی گئی رفتہ رفتہ. اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا کہ محدودیت بڑھتی چلی گئی اور بہت تھوڑے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے زیادہ پیسے لگانے کے نتیجے میں. اس سے کم معیار کی تعلیم چاہیے تو اس سے کم پیسے لگائیے، اس سے کم کی چاہیے تو آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو اس سے کم تعلیم حاصل کیجیے، اور آپ بالکل فارغ ہیں تو سرکاری اسکول میں داخل کرا دیں. پہلے یہ سرکاری اسکول جو ہے وہ ٹاپ پہ ہوتے تھے اور پرائیویٹ اسکول چھوٹے ہوتے تھے تعلیم کے معیار کے اعتبار سے. اب وائس ورثہ ہو گیا، الٹا ہو گیا بالکل. اس کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر جہالت پھیل رہی ہے. سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم دے. پاکستان میں کل 2,59,500 تعلیمی ادارے ہیں، جس میں پرائمری اسکول 1,60,000 ہیں، مڈل اسکول 48,000 ہیں، ہائی اسکول 35,000 ہیں، اور انٹر کالجز جو ہے وہ 8,700 ہیں، اور ڈگری ہیں 2,700، اور ٹیکنیکل کالجز 4,200، اور یونیورسٹیاں ہیں 228. اساتذہ 18 لاکھ ہیں اور طلبہ کی تعداد 5,56,00,000 ہے سب ملا کر. اب اس میں تقریباً 31% جو ہیں وہ اب پرائیویٹ سیکٹر ہیں، اور شہروں کے اندر یہ بالکل الٹا معاملہ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. گورنمنٹ سیکٹر کا حال انہوں نے بتدریج خراب کر دیا ہے. تعلیم کو انہوں نے صوبوں کے پاس دیا، اور صوبوں میں جانے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بجٹ تو ہوتا ہے صوبوں کے پاس. یعنی ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سندھ کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ 400 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. تعلیمی بجٹ ضرور موجود ہے، لیکن جو حال ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ بجلی کی سہولت صوبہ سندھ میں 58% اسکولوں میں نہیں ہے، 37% صاف پانی نہیں ہے، 40% ٹوائلٹ نہیں ہے، اور 39% کی باؤنڈری لائن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے 400 ارب روپے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، وفاق میں جاتا ہے، وفاق سے ایک حصہ صوبے کو ملتا ہے، اور صوبے کے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں. اس سب کے نتیجے میں ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر آواز بلند کریں کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ جو بجٹ ہے اس کا ٹھیک استعمال ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سرکار تو کچھ کر نہیں سکتی، یہ تو ہماری قسمت ایسی ہی ہے، لہٰذا میں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اب مجھے بتائیے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکولز موجود ہیں ان کے تقریباً 94-95% وہ اسکول ہیں جو کم فیس لیتے ہیں تو اپنے ٹیچر کو بھی اتنے سے پیسے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا کوالٹی ایجوکیشن دیں گے وہ؟ جو 6-7% ہیں وہ لوگوں کی بس سے باہر ہیں. تو اتنے تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر پا رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 90% ایسے لوگ ان کو آپ نے آگے بڑھنے کی دوڑ سے محروم کر دیا ہے. اور ان میں بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں 5 سال سے 15-16 سال تک کی عمر کے کہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ اسکول میں موجود نہیں ہے. یہ بدترین صورتحال ہے. یونیورسٹیوں کو گرانٹ دیتے نہیں ہیں، پسند کی یونیورسٹیوں کو گرانٹ دیتے ہیں جہاں سے ایجنڈے کے مطابق جو ہے وہ کام ہو سکے. باقی جو ہے وہ عملاً یہ کر دیا کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. جب اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے تو فیس بڑھاتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد میرٹ کا پہلا قتل ہوتا ہے سیلف فائنینس، اور دوسرا قتل پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے اور اس میں 59 قسم کے شعبے بنا دیے جس میں ہر چیز پڑھا رہے ہیں، تو ظاہر ٹیچرز پراپر نہیں ملتے، تعلیم بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور مال بنانے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ اس کو وہ گرانٹ فراہم نہیں کر رہی ہوتی، اور وائس چانسلر کو نوکری پکی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ گرانٹ کا مطالبہ ہی نہیں کرتا، وہ ہر چیز اپنے طلبہ پہ ڈال دیتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ یہ تعلیم ہمارے 2-2 کروڑ روپے کی جو ہے وہ آپ کو ڈگری مل رہی ہے، سمجھ لیں 4-5 سال میں، اور وہ بھی ابھی تو 1.5 کروڑ ہے، جب تک 5 سال پورے ہوں گے تو وہ تو 2.5 کروڑ پہ چلی جائے گی فیس. اسی طرح سے انجینئرنگ میں یہ چل رہا ہے، سرکار میں بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر تو پرائیویٹ سیکٹر ہے. آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے جو کہ اس وقت ایک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے تھی، اور فری آئی ٹی ایجوکیشن دینی چاہیے تھی اپنے بچوں کو.
اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگ اس فیلڈ میں آتے اور ہماری ارننگ بھی ہوتی، کیپیبل بھی ہوتے. آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں ہر فیلڈ میں آئی ٹی کی ضرورت پڑے گی. یعنی اگر آپ انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو جو ہے وہ آئی ٹی کی ضرورت تو پڑے گی نا. اور پھر اب جو زمانہ آ رہا ہے اے آئی کا، اس کے بعد تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ شفٹ ہو جانی ہیں. لیکن ہمارا اسکول کا نظام تعلیم کیا ہے کہ اس میں بنیادی طور پر یہ ایجوکیشن انکارپوریٹ ہے ہی نہیں. الگ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، الگ سے کورسز کرنے پڑتے ہیں، اور سرکاری کورسز بھی مہنگے ہیں. پرائیویٹ تو خیر آپ بالکل بس سے باہر ہیں لوگوں کے، بہت تھوڑے سے لوگ لے سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے لوگ پڑھا سکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایجوکیشن ہوتی ہی اس لیے کہ اس کو خرید کے پڑھا جائے، تو باقی لوگوں کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا. گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا، وہ کام یہ کیا کہ بھائی اب سرکار میں چونکہ تعلیم اچھی نہیں ہوتی، کہہ کون رہے ہیں؟ خود سرکار کے لوگ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ چونکہ اچھی تعلیم نہیں دے پا رہی ہے، لہٰذا ہم اپنے ان گورنمنٹ اسکولوں کو گود دے دیتے ہیں. اور گود دینے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ہے آئیں اور ان اسکولوں کو لے لیں، پیسے گورنمنٹ دیتی رہے گی اور یہ اس کا پورا نظام چلا ہے. 10-20% تو یہ کام بہتر ہو جاتا ہے، لیکن 80% اس کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، اور گورنمنٹ کی جو جگہیں ہیں وہ لوگوں کی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لوگ اسکول گود لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بچوں کو اپنے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر شفٹ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے. باقی تو آپ یعنی جو تعلیم میں ذرا بہتر جن کی پرفارمنس ہے ان کا یہ حال، سندھ کا تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا. پھر این جی اوز کے اپنے ایجنڈاز ہیں، پھر نصاب کنٹرول میں نہیں رہتا، سسٹم کنٹرول میں نہیں رہتا. یعنی وہ سرکار جو اپنے ماتحت چلنے والے اسکولوں کی نگرانی کا نظام نہ بنا سکے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا لوگوں نے، تو ان کی کیا نگرانی کرے گی؟ لہذا تعلیم اتنی فارغ چیز ہے کہ اپنی جان چھڑاؤ بس. اور آہستہ آہستہ وہ پیسے بھی دینا بند کر دیں گے، اور پھر وہ ایک پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل ہوگا جو سرکار میں جو سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. پرائیویٹ اسکول الگ سے چل رہے ہیں، خود پرائیویٹ اسکول والوں کے بے شمار مسائل ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. جب آپ تعلیم کو ایک کموڈیٹی بنا دیں گے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اس عمل میں آئیں گے، تو پھر حکومت اس تعلیمی ادارے کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا کسی پروڈکٹ بنانے والی جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے وہ سلوک کرے گی. اسی طرح سے اس کو کمرشل بجلی کا بل دینا پڑے گا، اسی طرح سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ پیسے پورا کرنے کے لیے فیس بڑھائیں گے. پھر کتنے بچے پڑھ پائیں گے اور کوالٹی ایجوکیشن کیسے ملے گی؟ تو میں اس لیے یہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے جو اس وقت گورنمنٹس تعلیم کے شعبے میں کر رہے ہیں. بہت تفصیلات ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر ہم سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے. ایک ٹیچر کا کام جہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اس جو طالب علم ہے یا طالبہ ہے اس کا اخلاق سنوارے، کردار سنوارے، اور اپنے سبجیکٹ میں بہتر طریقے سے اس کو پڑھائے. لیکن وہ چونکہ معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہے، اس کو بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر، یہ دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ آج بھی پوری طرح سے عزت دیتے ہیں اور ذہنوں کے اندر ان کی ایک عظمت بیٹھتی ہے، اور ان کی کہی ہوئی بات کو بچے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ٹیچر نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ فائنل بات ہے. تو جب آپ کی یہ حیثیت ہے تو آپ کو اللہ کو جواب بھی دینا ہے. تو جہاں آپ کو اس لحاظ سے بہتر سے بہتر اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، وہیں مجموعی طور پر یہ جو ظلم کا پورا فساد کا نظام ہے، اس نظام کے خلاف بھی آواز اٹھانی پڑے گی. جماعت اسلامی انہی چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. ہم نے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا آئی پی پیز کا معاملہ، کس طرح فراڈ ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. ہزاروں ارب روپے کھا جاتے ہیں چند لوگ، اور بجلی کے بلوں میں ہم پیسے ادا کرتے ہیں. تعلیم دلانا بچوں کو مشکل ہے تو بجلی کا بل کہاں سے بھریں، اور گیس کے اوپر فکس چارجز لگ کے آ رہے ہیں، وہ بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے سستی ہو گئی ہیں. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے سستی ہو گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی تو آواز اٹھائے. کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ان موضوعات پہ بات، کسی نے ایجوکیشن پہ یہ بات کی آج تک. ہو سکتا ہے آپ میں سے جو لوگ میری بات سن رہی ہیں شاید بہت سارے لوگوں نے پہلی مرتبہ اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی. اس لیے کہ ہمارے ہاں موضوعات یہ نہیں، ہمارے ہاں موضوعات شخصی موضوعات ہیں، ذاتی موضوعات ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ سب و شتم کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نفرتوں کی سیاست کرنا. تو موضوع کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ٹاک شو آپ نے دیکھا جس میں ان سارے موضوعات کو کور کیا؟ اس لیے کہ بکے گا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے پتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں یہ چیز بکتی نہیں ہے. اس لیے کہ شعور نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس طرح ہم ٹیلنٹ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. اور یہی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے نوجوان کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں. تو لہٰذا آئیے اس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی
اور مجموعی طور پر جو ناانصافیاں اور ظلم کا نظام ہے، اس نظام کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس پورا الحمدللہ اس کا روڈ میپ موجود ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایجوکیشن میں کیا کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے ایک پارٹی کی، اب جماعت اسلامی، آپ کہیں گے کہ جماعت اسلامی والے بھی تو اسکول چلاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم ریاست نہیں ہے، ہم حکومت نہیں ہے، ہم پڑھائیں گے تو ہمیں ارننگ تو کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ فیس تو لینی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر کیسے ادارہ چلے گا؟ ریاست کے پاس پیسے ہوتے ہیں، حکومت کے پاس پیسے ہوتے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں کے نظام سے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ فری ایجوکیشن ہو اور کوالٹی ایجوکیشن ہے، یعنی ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان۔ میں آج سے آپ کو 22-23 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب افغانستان میں اتنا جنگ چھڑی ہے، اتنا سب کچھ ہوا ہے، روس آیا، پھر امریکہ، اور یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی، ہم وہاں جلال آباد میں گئے تو وہاں اس وقت یہ جو انجینئرنگ تھی اور میڈیکل کی ایجوکیشن پشتو اور فارسی میں دی جا رہی تھی، اور بہت لوگ ایسے ہیں اس وقت بھی اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پر، وہ ڈاکٹرز جو اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے آج وہاں جاب کر رہے ہیں اور بہترین ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، پورے عالم عرب میں عربی زبان میں پڑھاتے ہیں، فرانسیسی فرینچ میں پڑھاتے ہیں، دنیا میں جہاں چلے جائیں اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارا پرابلم ہے کہ اپنے بچوں کو مسلط کریں انگریزی کو۔ بھائی مسلط کیوں کرتے ہو؟ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھاؤ، ایک لینگویج کے طور پر پڑھاؤ، آپ ساری صلاحیتیں اس کی اس وقت کھا جاتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مقامی 5ویں تک کی تعلیم زیادہ تر مقامی زبانوں میں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ لرننگ بچے کی اپنی زبان میں ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دوسری زبانیں سکھانا شروع کریں، قومی زبان اردو ہے اس میں ہونا چاہیے۔ لیکن جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے 14 اگست 1988 تک پورا سرکار کا نظام اردو میں منتقل ہو جائے گا، اس دستور کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سب چیزیں یہاں پر ہیں، اس کے اوپر ایک مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ایک تحریک لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارا اپنا نظام چاہیے، ہمیں اپنی تعلیم چاہیے، اپنا سسٹم چاہیے، اپنی معیشت چاہیے، سود سے پاک اور استحصال سے پاک معیشت چاہیے۔ یہ چند لوگوں کی اجارہ داری کا جو سسٹم ہے، یہ جب تک نہیں بدلے گا، پارٹیاں بدلتی رہیں گی، ہوگا کچھ نہیں، سب اسی طبقے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے جتنے بڑے بڑے نعرے لگا کر آئیں۔ تو جنون چیزوں کے اوپر الحمدللہ ہم نے تمام ایک خاکہ بنایا ہے، اس پر ہم تحریک لے کر چل رہے ہیں، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر آئیں، جوائن کریں، ہمارے ممبر بنیں۔ ہم آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلا رہے، اپنی پارٹی مقصد نہیں ہے ہمارا، اس نظام کو بدلنا مقصد ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو امانت اور دیانت کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے ممبر بھی بنیں، ہمارے ساتھ مختلف کمیٹیوں میں کام کریں، کوئی ایکسپرٹس ہیں تو اپنی جو بھی آپ کی مہارت ہے، اس مہارت کو ہماری ان ورکنگ گروپس میں آ کر یا اس کا اظہار بھی کریں اور ساتھ لے کر بھی چلیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو آپ ہمارا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، اور ہمارے دروازے آپ سب لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں اس قومی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، اور آگے چل کر ہمیں بہت سارے امور کو انجام۔ جماعت اسلامی کیا ہے؟ جماعت اسلامی فرقے بازی پہ یقین نہیں رکھتی، ہم آپ کو دیوبندیت کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم آپ کو شیعت کی طرف، سنیت کی طرف، اہل حدیث بنانے کے لیے جماعت میں نہیں بلا رہے۔ جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے، وہ بریلوی مکتب فکر کا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کا فالوور ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی ہے، کوئی فقہ جعفریہ کو مانتا ہے، اللہ رسول قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ یہ بند ہوا ہے شاید، اللہ رسول قرآن کو آپ مانتے ہیں اور آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو واقعی اس کے مقاصد کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، استحصال کو ختم کرانا چاہتے ہیں، آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے مسلک سے۔ ہم مسلکوں پہ دکان لگانے والے لوگ نہیں ہیں، دین کی ترجیحات بہت بڑی بڑی ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں جو اپنے مسلک پرستی کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور فرقوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی میں قومیت کا مسئلہ نہیں، پختون، پنجابی، سندھی، مہاجر، بلوچ، اس بنیاد پر ہم تقسیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کہیں پختونوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ایڈریس ہونا چاہیے، بلوچوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ایڈریس ہونا چاہیے، مہاجروں کا مسئلہ ہے وہ بھی، سب کا مسئلہ ایڈریس ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم نفرتیں نہیں پھیلائیں گے، تعصبات نہیں پھیلائیں گے، ہم اپنی سوسائٹی کو تقسیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے تو یہ نام لے سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں سے نفرت کرنے لگیں اور اپنے ہی ملک میں ڈس انٹیگریشن شروع کر دیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو جماعت اسلامی سب کی زبان کی بنیاد پر نہیں، مسلک کی بنیاد پہ نہیں، دین کی بنیاد پر ہے، پاکستان کی محبت کی بنیاد پر ہے، عوام کے حق کی بنیاد پر وہ ملنا چاہیے سب کو۔ ہم تو مائنورٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہمارا بڑا اسٹرانگ یونٹ ہے مائنورٹیز کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام اگر آ جائے تو اقلیتوں کو سب سے زیادہ تحفظ حاصل ہو جائے گا، اور خود بخود لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اس نظام سے فائدہ حاصل کریں گے۔ انسانیت کے ناطے سب کا حق ہے کہ ان کو جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ۔ تو جماعت اسلامی یہ ہے، جماعت اسلامی خدمت کا کام کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ضرور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بنو قابل پروگرام کے تحت ٹیچرز کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پروگرام یہ ہوگا کہ جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچرز ہیں، خواتین اور مرد، ان کو ہم بنو قابل کے آئی ٹی کے بہت سارے پروگرامز ہیں، کورسز ہیں، وہ کروائیں گے فری انشاءاللہ 100%۔ اور صرف یہی کام نہیں کریں گے بلکہ انہیں اس قابل کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں سے لے کر 10ویں تک کے، اور ان کے لیے ایک کریکولم بھی ہم بنا رہے ہیں، نصاب ترتیب دے رہے ہیں تاکہ وہ آئی ٹی ایجوکیشن ان کو ساتھ ساتھ ملتی رہے۔ ابھی اس وقت کوئی انتظام نہ پرائیویٹ نہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس طرح کا کہیں پر بھی نہیں۔ یہ کام جماعت اسلامی کرنے جا رہی ہے بنو قابل پروگرام کے تحت، الخدمت کے تحت، اور ہم لاکھوں ٹیچرز کو ان کی رجسٹریشن کریں گے اور ان کو پورے پاکستان میں مختلف کیمپسز میں پڑھائیں گے۔ اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ خود آپ کی اپنی صلاحیت اور اسکل بڑھ جائے گی، آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، لیکن آپ جب یہ آئی ٹی کے کورس کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایک اضافی ہنر ہوگا جو آپ استعمال کر کے ارننگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو فائدہ ہوگا ہی اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو بچوں کا جب نصاب موجود ہوگا، اس نصاب کے مطابق ہم آپ کی ٹریننگ کر دیں گے، تو جو اسکول اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اس نظام کو، چاہے سرکار ہو چاہے پرائیویٹ ہو، ان اسکولوں میں چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو یہ ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن، کوڈنگ وغیرہ یہ سب سکھانا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے انشاءاللہ چند 1 2 سال 3 سال میں اس کا جو اثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ملک اور قوم کے لیے بہترین ہوگا۔ تو یہ کام تو ہم کریں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہوں ان کی اخلاقی اور دینی تربیت بھی کریں۔ بحران ہے بہت بڑا معاشرے میں، سماجی بحران ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، بچوں کو کیسے تعلیم دیں، خاص طور پر اس زمانے میں جب 2 سال کا بچہ بھی اب موبائل کے اوپر انگلیاں چلانا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی مطلب کی چیز نکالنا شروع کر دیتا ہے، 3 سال کا تو 3 4 5 سال کا تو ماہر ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جنریشن گیپ بھی ہے، اس کو کیسے ایڈریس کریں، ان کی تربیت کیسے کریں، ان حالات میں دین کے اوپر قائم رہنا اور ان کے اندر ایک دین کے حوالے سے داعیہ پیدا کرنا، اور اس طرح سے کہ وہ انتہا پسند نہ بنے، وہ دین اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، فرقہ باز نہ بنے، نفرتیں کرنے والے نہ بنے، سب کو اسلام کے دائرے سے باہر کرنے والے نہیں بنے، سب کو اسلام کے دائرے میں لانے والے بنے، پوری امت کا درد رکھنے والے بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چیلنج پورے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے لیے اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ قرآن پاک کی تعلیم، درس و تدریس کا نظام بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، مختلف شعبوں میں کام بھی ہے، خدمت کا کام ہے بہت بڑا، والنٹیئر بن کے کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہوں، ہمارے لیے اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کام کریں اور ممبر بنیں، قوت بنیں، اور ہم مل کر انشاءاللہ اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔